السلام علیکم، ترنجن ٹی وی میں خوش آمدید۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گھر کی یاد آتی ہے۔ طارق عزیز جو آج اس دنیا میں نہیں رہے، 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گھر، جسے بعد ازاں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام بھی دیے گئے، طارق عزیز کی مرحوم کی شخصیت کا صرف ایک ہی پہلو ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشر اور شاعر تک رہ چکے تھے۔ جو کام بھی کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کے اظہار سے ایک نیا باب رقم کرنے والے طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنان میں سے تھے، اور انہوں نے 1937 میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی طارق عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہیوال آ گئے اور ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ بعد ازاں 1950 کی دہائی میں طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو کے اسی تجربے سے طارق عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی، وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا خاصا رہا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک طارق عزیز کا نام بھی تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گھر نے ان کی شہرت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گھر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے۔ اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 40 سال پر محیط ہے، لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ابتدائی برسوں میں پروگرام ریکارڈ کرنے کی سہولت موجود نہ تھی۔ اس زمانے میں طارق عزیز نے نہ صرف پی ٹی وی کے کئی پروگراموں میں اداکاری اور کمپیرنگ کی حیثیت سے کام کیا، بلکہ براہ راست نشر ہونے والے کچھ ڈراموں میں ہدایت کار کے فرائض بھی انجام دیے۔ فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو طارق عزیز نے اداکاری بھی کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار فلم سالگرہ، میری زندگی نغمہ، میری زندگی ترانہ اور بہت ساری فلمیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 1980 کے عشرے میں کراچی میں اپنے طویل قیام کے دوران طارق عزیز نے دو رسالے بھی شائع کیے۔ 15ویں صدی میں بچوں کا رسالہ، جو بہت معیاری اور خاصے کامیاب ہونے کی باوجود بھی چند سال سے زیادہ نہ چل سکے۔ کراچی میں قیام کے دوران طارق عزیز نے شادی کر لی، تاہم ان کے گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے۔ فنون لطیفہ میں خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ اشرا 1990 کی ابتدا میں ہی دوبارہ لاہور چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک وہیں مقیم رہے۔ مرحوم طارق عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تو اس سے بہت متاثر ہوئے، لیکن 1989 میں جب بینظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی تو جناب طارق عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی۔ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون میں سیاسی قربت اختیار کرتے ہوئے 1997 میں وہ وقت بھی آیا جب طارق عزیز مرحوم نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل عمران خان نیازی کو شکست دی۔ لیکن چند ماہ بعد جناب طارق عزیز کی شہرت اس وقت داغدار ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی ماں پر سپریم کورٹ اسلام آباد کے احاطے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے ارکان پارلیمنٹ میں ان کا نام بھی شامل لیا گیا، جس کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی ہوئی۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد ہی طارق عزیز نے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پچھلے چند سالوں سے وہ ٹوئٹر پر سرگرم تھے اور ان کا ٹوئٹر ہینڈل طارق عزیز پی ٹی وی تھا۔ اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے ہسپتال سے اپنی ٹویٹ میں لکھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کر آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔